بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر مدعو کیا۔ حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو گننا شروع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ میری خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ سرکار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک جس قدر پڑے تھے اتنے ہی بعد میں غلاموں کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کر دیا۔ اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور الصلاۃ والسلام کے ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی آرزو ہے کہ کاش ہم بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش سے متاثر ہو کر کہا کہ بہت اچھا، آپ تشریف لے جائیے اور آپ بھی سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کی دعوت دے کر آئیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گھر میں بھی اسی طرح کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعوت دی۔ چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خلوت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کھڑی ہو گئیں اور دعا مانگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ اے میرے پروردگار، آج تو میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کا انتظام عالم غیب سے فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگنے کے بعد ہانڈیوں کو چولہوں پہ چڑھا دیا۔ پروردگار عالم کے فضل و کرم کی بدولت تمام ہانڈیاں لذیذ قسم کے کھانوں سے بھر گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کیا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے مگر قدرت الہی سے ہانڈی میں موجود کھانا ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کھانوں کو دیکھ کر ان کی لذت اور خوشبو سے بہت حیرت زدہ دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اثناء میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ تنہائی میں جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک قدم مبارک کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، مگر تیری بندی فاطمہ اس قدر استطاعت نہیں رکھتی، اس لیے پروردگار عالم جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی۔ وہاں تو اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم مبارک چل کر وہ میرے گھر تشریف لائے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس دعا سے فارغ ہوئیں تو عین اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت لے کر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے عوض ایک ایک ہزار گناہ گار امتیوں کو دوزخ سے نجات عطا کر دی گئی۔ پیارے اسلامی دوستوں، ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی دعا اس کی غیر موجودگی میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، ہمیں بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک اور مدنی پھول یہ بھی چننے کو ملا ہے کہ آپ ہمسایوں کے لیے زیادہ دعا فرمایا کرتی تھی۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سچی اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ ہمیں بھی ان کی اس عادت کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی چاہیے۔ پردہ دار بنو تاکہ گود میں شبیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد دیکھو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خانہ داری کے امور میں کسی رشتہ دار یا ہمسائے کو مدد کے لیے نہ بلاتی تھیں، نہ کام کی کثرت یا کسی قسم کی مشقت سے گھبراتی تھیں، چاہے خود فاقے سے ہوں، جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلا لیتی خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتون جنت کی سیرت کے ان گوشوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا اسلامی واقعہ بس اتنا ہی تھا۔ مزید ایسے واقعات کے لیے ہمارے چینل ایمان وائس کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔